اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وامتہ جميعا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند محبت کے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث آخر ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان قال ابعد وفاتک قال نعم ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ السلام۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بیان کے آغاز میں میرے بیان کے موضوع کی مناسبت سے دو اشعار میرے بھائی نے مجھے حکم دیا کہ میں پڑھوں، تو ہم اپنے بیان کا آغاز نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ محبت سے ان اشعار کو سنیے گا اور موضوع تک پہنچنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تیری جناب کے بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے کہ تیرے شباب سے آگے کوئی شباب نہیں، تیرے شباب سے آگے کوئی شباب نہیں،
تو لاجواب ہے۔ اور یہ شعر جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ شعر سمجھنے کا شعر ہے، اور یہ شعر مجھے بتائے گا کہ آپ کو اگلا بیان کتنا سمجھ آنا ہے۔ تو یہ شعر سنیے گا، اور سن کر آپ کی جو آواز ہوگی، جو صدا ہوگی اس شعر پر، وہ مجھے بتائے گی کہ آپ کو شعر کتنا سمجھ آیا اور اگلے بیان کا کتنا ذوق ہے آپ میں۔ شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، اور کہا حبیب کو تم سے کوئی حجاب نہیں، کہا حبیب کو تم سے کوئی حجاب نہیں۔ اب آپ سب نے مل کر کہنا ہے، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں۔ ایک دفعہ ذرا سارے ہاتھ اٹھائیں اور اپنا عقیدہ مل کر جھوم جھوم کر پڑھیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شعر ایک بار پھر معافی صاحب معافی۔ خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، اور کہا حبیب کو تم سے کوئی حجاب نہیں، کہا حبیب کو بنا کے حسن سراپا، یہ کہہ دیا رب نے، بنا کے حسن سراپا، یہ کہہ دیا رب نے کہ تیرے شباب سے آگے کوئی شباب نہیں، تیرے شباب سے آگے کوئی شباب نہیں، تو لاجواب ہے۔ جزاکم اللہ جی، آپ نے سن لیا، میں نعت خواہ ہوں نہیں، جو نعت خواہ نہ ہو اسے سننا بھی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ مقصود حضور کا ذکر تھا، خیر جیسے بھی ہوا اللہ کریم قبول فرمائے۔ بیان کی ابتدا، بیان کی انتہا حضور کے ذکر پہ ہے۔ جتنی محبت سے ابتدا میں ذکر سننا ہے، اسی ذوق کو آخر تک برقرار رکھنا ہے، تاکہ ابتدا بھی اچھی ہو اور انتہا بھی اچھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، صحیح مسلم میں روایت، ابن ماجہ میں روایت، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جلاء الافہام حافظ ابن قیم کی لکھی ہوئی کتاب، ان لوگوں کا امام جن کی درود پڑھنے کے متعلق کچھ اچھے نظریات نہیں ہیں، اس نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں سند صحیح کے ساتھ لکھا۔ راوی حضرت ابو دردہ ہے،
پہلی روایت جو مسلم کی ہے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں، پھر دوسری روایت حافظ ابن قیم نے جو روایت کی اس کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ بات عقیدے کی ہے۔ بات کون سی ہے؟ عقیدے کی بات ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار مدینے میں ہیں، ایک عاشق کے گھر بھی چلیں تو اچھا خاصا وقت چاہیے، دنیا میں کروڑوں عاشق ہیں، بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار ہر ایک عاشق کے گھر میں تشریف لے کر جائیں اور ایک وقت میں بعض اوقات کئی درود پڑھنے والے؟ یہ عقیدہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں صحیح حدیثوں سے، ٹھیک ہے؟ پہلی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ، جو بھی مسلمان مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، جو بھی مسلمان مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اللہ کریم میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ فرمایا ما من مسلم، عربی زبان کا اصول ہے کہ نکرہ تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ سادے لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ ہیں ما من مسلم، اس کا عربی گرامر کی روح سے ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کیسا بھی مسلمان۔ میں نے کہا تھا میں اشاروں کی باتیں کرتا ہوں بیان میں، تو مجھے بتاتے جانا کہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ بولو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بات پلے پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اکیلا بولنے نہیں آیا، میں آپ کو سمجھانے کی نیت سے آیا ہوں۔ تو سمجھنا سمجھانا تبھی ہوتا ہے جب سننے والے بھی دماغ حاضر کر کے بیٹھیں۔ تو اردو سمجھنے میں مسئلہ تو نہیں ہے کہا نا، پنجابی بولن سے مینوں مسئلہ ہے۔ تو آپ کو اردو سمجھنی ہے اور سمجھ کر مجھے بتانا ہے کہ بات پلے پڑ رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان، کیسا بھی مسلمان، امیر ہے، غریب ہے، رئیس ہے، فقیر ہے، عالم ہے، جاہل ہے، عابد ہے، زاہد ہے، بے عمل ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، پیسے والا ہے، نادار ہے، کسان ہے، دکاندار ہے، کسی بھی عمر کا، کسی بھی ایج کا، کسی بھی پیشے کا، کسی بھی وقت، کہیں سے بھی، یسلم علیہ، وہ مجھ پہ سلام بھیجے، فاصلوں کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، حیثیت کی قید نہیں۔ فرمایا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام، میرا مسلمان، میرا امتی، میرا کلمہ کو جب بھی جہاں سے بھی مجھ پر سلامتی بھیجے، فرمایا جتنی دیر وہ مدینے کی طرف رخ کر کے مجھ پہ سلام بھیجتا رہے گا، اتنی دیر میری روح میرے امتی کی طرف متوجہ رہے گی۔ جب تک وہ سلام پڑھتا رہے گا تب تک میں جواب دیتا رہوں گا۔ اور کیسی بات ہے، ادھر امتی نے رخ کیا ہے مدینے کی طرف، وہاں مدینے والے نے رخ کیا ہوا ہے امتی کی طرف۔ امتی مدینہ دیکھتا ہے اور مدینے والا امتی کو دیکھ رہا ہے۔ اور جس کو حضور دیکھ لیں، جس پہ نظر ڈال دیں، وہ بدبخت رہ جائے، وہ محروم رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سلام پڑھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی توجہ ہے، روحانی حاصل کرنے کا پکا ذریعہ ہے۔ اب پیچھے رہ گیا درود، سلام ہو گیا مسلم کے حدیث سے، پیچھے رہ گیا درود۔ حافظ ابن قیم کی حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، جلاء الافہام، راوی حضرت ابو درداء، فرمایا ما من مسلم، اور بعض روایات میں ما من عبدن، کوئی بھی مسلمان، پھر وہی بات، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اور کہیں سے بھی۔ یار یہ خالی جگہ پر کریں نا، ذرا آگے آئیں، تھوڑا ماحول بنائیں بات کرنے سننے کا۔ آپ کو پتہ ہے کسی سے اچھا سننا ہو نا، اچھا سننا ہو، آپ چاہیں کہ کوئی آپ کو اچھی بات کرے، آپ کو مزہ آئے، تو اس کے لیے آپ کو اچھے طریقے سے سننا پڑتا ہے۔
یہ جو گرد و نواح میں دور دور بیٹھے ہیں وہ جوان بھائی بھی میرے آگے آئیں، قریب آئیں. علم دین کی محفل سجی ہوئی ہے تو ذرا ایک ماحول بنا کر سنیں اس کو. آگے آ جائیے، خالی جگہ ابھی بھی میرے سامنے موجود ہے. بچے بڑوں کے ہاتھ کے نیچے رہیں، ان کی شفقت کے تحت رہیں، اور بڑے قریب آ جائیں. اب ذرا مل کر کہیں سارے سبحان اللہ. یہ پیچھے والا مجمع بھی بولے سبحان اللہ. اچھی سپیکنگ چاہتے ہیں تو اچھی لسننگ بھی چاہیے. اچھی لسننگ کے بغیر اچھی سپیکنگ پاسبل نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے. آپ لوگ مجھے ٹھلے ٹھلے انداز سے سنو، کوئی یوں بیٹھ کے سن رہا ہے، کوئی یوں بیٹھ کے سن رہا ہے، کوئی یوں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ کرتا کی پیا بندہ، تو بس بولنے والے کو بولنے کا مزہ نہیں آتا. آپ ایکٹیو ہو کر بیٹھے، میں سرکار کا نام لوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور آپ جھوم کر کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. ہاں تو ذوق میں بیٹھنا ہے، نہیں تو پھر بات اچھی نہیں ہوگی، مزہ نہیں آئے گا. ٹائم پورا کرنا ہے وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. میں آدھا گھنٹہ کے 2 گھنٹے مجھے بلواتے رہے، بولتا جاؤں گا، آپ کو پلے پڑے نہ پڑے میں اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جاؤں گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بات آپ کو ایسی سمجھ میں آئے کہ آپ آگے بھی سمجھا دو. ٹھیک ہے. انج دی سمجھ نہیں ہے تو توجہ نہ بیٹھو. اب اتنی ٹیوننگ کافی ہے، مجھے کہنا تو نہیں پڑے گا دوبارہ. ہاں جی، توجہ سے سننا ہے، ماحول بنا کے سنو. حضور کا ذکر ہے، میلاد ہے، میلاد ایسے پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا کہ سننے والوں کے چہروں سے تھکاوٹ نظر آ رہی ہو. آپ سے تھکاوٹ ہمیں ہونی چاہیے، لیکن ہم آپ کے لیے فریش بیٹھے ہیں سرکار کا ذکر سنانے کے لیے، تو آپ کو ہم سے ڈبل چستی دکھانی ہے. حضور نے فرمایا ما من مسلمن، کوئی بھی مسلمان، کیسا بھی مسلمان، یصلی علیہ، مجھ پہ درود پڑھے. اب ترجمہ میں نے کہنا ہے اور بتانا آپ نے ہے کہ حدیث سمجھ آئیے کہ نہیں. فرمایا بلغنی صوتہ حیث کان، جو بھی مسلمان جہاں سے بھی درود پڑھے اس کی آواز میرے مدینے پہنچتی ہے. میں نے ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، میں نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا ہے. ما من مسلم، جو بھی مسلمان، یصلی علیہ، مجھ پہ درود پڑھے، بلغنی، میرے پاس آتی ہے. آپ نے مدینہ بھی نہیں کہا کہ مدینے پہنچتی ہے، فرمایا بلغنی، بلغنی، میرے پاس آتی ہے. صوتہ، درود پڑھنے والے کی آواز، حیث کان، فرمایا جہاں کہیں سے بھی پڑھ لے، اور سرگودے سے بھی جاتی ہے. کون سا چک ہے؟ چک 45 تو بھی جان دیجئے. آپ تو اتنے دور نہیں جتنے دور حضرت جبریل ہیں. سدرۃ المنتہا، 7 آسمانوں سے اوپر، ایک پر ہلاتے ہیں تو ایک جنبش میں زمین پر، ایک پر کی جنبش میں جبریل امین زمین پر. میرے آقا فرماتے ہیں جب جبریل ہلتا ہے نا نیچے اترنے کے لیے، بھئی اڑان بھرنے کی تیاری پکڑتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جبریل جب تیاری کرتا ہے، جب جنبش دیتا ہے اپنے پروں کو میرے پاس وہی لانے کے لیے، فرمایا میں زمین پہ اس کے پروں کی جنبش کی سرسراہٹ بھی سن لیتا ہوں. ہم تو پھر بھی قریب ہیں، اسی تو پھر بھی نیڑے ہیں. جبریل امین تو سدرۃ المنتہا سے ابھی تیاری کرتے ہیں اڑان بھرنے کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں. حضور پہلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آنے لگا ہے جبریل، جبریل آنے لگا ہے. ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونے، ایویں منہ چکے ہیں، ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونے، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونے. تو حضور فرماتے ہیں بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک آتی ہے، حیث کانا،
وہ جہاں سے بھی درود پڑھے، جہاں سے بھی پڑھے، کوئی تخصیص نہیں جگہ کی کہ مدینے آ کے پڑھے تو سنوں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے ایک سوال کیا، عرض کرتے ہیں حضور ابعد وفاتک، ابعد وفاتک، حضور آپ ابھی سنتے ہیں، ہمیں کوئی تردد نہیں، آپ کے معجزات بے شمار ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کا سینہ چیر دیا، ہم نے دیکھا کہ ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ کے اشارے سے درخت چل کے آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ کا دیا ہوا ایک پیالہ 70 کی پیاس بجھا دیتا ہے، پانی بھی بچا دیتا ہے، دودھ بھی بچا دیتا ہے، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ حضور یہ بتائیں کہ کیا یہ حیات کے ساتھ ہی خاص ہے یا جب آپ ظاہری پردہ کر جائیں گے؟ میرے سنی بھائیوں، یہ اب سوال تمہارے لیے ہے، اگر تمہارے ذہن میں کبھی کوئی سوال ڈالے یا آئے کہ وصال کے بعد کوئی کیسے سن سکتا ہے، تو حضرت ابو درداء نے یہ سوال کر لیا حضور سے، بڑے ادب سے پوچھا، حضور ابعد وفاتی، یہ بتائیں کیا وصال کے بعد بھی، کیونکہ بات بہت بڑی ہے، بات بہت بڑی، حضور نے فرمایا جہاں کہیں سے بھی پڑھے گا درود نہیں آئے گا، آواز آئے گی، آواز پہنچے گی، بھئی میری آواز اور ہے، بھائی کی اور، فلاں بھائی کی اور، تاڑی اور تے تاڑی اور تے تاڑی اور، ساروں کی آوازیں جا رہی ہیں، آواز آئے گی۔ تو حضور ابعد وفاتی، کیا وصال کے بعد بھی؟ امت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج 1000 ہیں، 1 لاکھ چند ہزار ہیں، پھر لاکھوں میں جائیں گے، پھر کروڑوں میں جائیں گے، پھر اربوں میں جائیں گے آپ کے غلام۔ قیامت میں 120 صفحے بنے گی ٹوٹل، اربوں انسانوں کی 120 صفحیں، حضور فرماتے ہیں 80 میرے امتیوں کی ہوں گی، 120 صفحوں میں سے 80 میرے امتیوں کی، اتنی بڑی امت۔ حضور ابعد وفاتی، وصال کے بعد بھی؟ تو میرے آقا نے ایک جملہ کہا، ایک لفظ ارشاد فرمایا اور عقیدہ مکمل کر دیا، آپ نے فرمایا نعم، ہاں میرے صحابی، ہاں میرے صحابی، جیسے میں اپنی ظاہری حیات میں ایک وقت میں متعدد اور کثیر درود پڑھنے والوں کا درود سنتا ہوں، ان کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، فرمایا جب میں وصال ظاہری کر جاؤں گا، جب میں ظاہری طور پر تم میں موجود نہیں رہوں گا، جب میں اپنے روزے میں تشریف لے جاؤں گا، تب بھی میں اپنے امتیوں کا درود ویسے ہی سنوں گا جیسے آج سنتا ہوں۔ ابو درداء دلیل سننا چاہتا ہے تو سنتا جا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اے میرے صحابی، اللہ نے زمین کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اے میرے صحابی، یہ سبق یاد کر لے، اللہ کا نبی اگر زمین پر ہو، زمین پر ہو تو بھی زندہ ہے، اگر زمین میں ہو تو بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علماء اہل سنت۔ اللہ کا نبی، یہ سبق ہے آپ کے لیے، یاد کرنے والی باتیں پورا گھنٹے دا بیان نہیں یاد رہندا، 2-4 باتیں ذہن میں لے کے جاتا بندہ۔ تو حدیث سنائی میں نے، حوالے سے سنائی، حدیث صحیح سنائی، حدیث کی ذمہ داری کے ساتھ سنائی، کل پرسوں ترسوں جب تک زندگی باقی تب تک حوالے موجود، ذمہ داری کے ساتھ، حدیث صحیح ہونے کی گارنٹی۔ حضور نے فرمایا زمین پر ہو، زمین میں ہو تو بھی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے مر گئے انہاں دے، مر گئے انہاں دے جڑے کہن مر گئے، مر گئے انہاں دے جڑے کہن مر گئے، ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ، مر گئے انہاں دے جڑے کہن مر گئے، ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ، ہر نبی زندہ، ہر ولی زندہ، سنیا دا ہر مزار زندہ۔ اب یہ حدیث سمجھو، اس حدیث سے چند ایک پیارا نکتے سمجھاؤں۔
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنے والے کی آواز مجھ تک آتی ہے. جو عربی سمجھتا ہوگا وہ اس بات کو سمجھے گا کہ یہاں پر فرمایا صوتہ، اس کی آواز آتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں سنتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں سنتا ہوں، کیونکہ اگر حضور فرماتے میں سنتا ہوں تو لوگوں نے کہنا تھا حضور کا معجزہ ہے، حضور کی سماعت کا معجزہ ہے. آپ نے فرمایا آواز آتی ہے. آواز خود آتی ہے. باہر گلی میں کبھی نکل کے تجربہ کرنا، گلی کے کونے پہ بندہ کھڑا ہو تو اس کو بلانا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بھائی فلاں، منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، زور لگا کے چیخ کے بولتے ہیں فلاں آدمی کو بلانے کے لیے. چیخ کی آواز دینی پڑتی ہے، آواز اونچی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہلکی آواز میں بولیں گے تو آواز جائے گی نہیں. میں نے آپ کو بات سنانی ہے، میں مائک بند کر دوں، ابھی اسپیکر ہٹا دوں تو میں آہستہ آہستہ بولی جاؤں، تھوڑی دیر آپ سنیں گے، پھر اٹھ کے پیچھے والے جانے شروع ہو جائیں گے. رکیں گے، سمجھتے پلے تو پہنتی نہیں پئی کوئی، سننا کی یہ بیگ ہے. آواز ضروری ہے نا، آواز ضروری ہے. اور آواز کے لیے ہمیں سننے والے کی طاقت کے مطابق اپنی آواز اونچی کرنی پڑتی ہے. بڑا مجمع ہے تو سپیکر لگا لیے، سپیکر ہٹ جائیں گے تو میری آواز آپ کے کانوں تک نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہماری سماعتیں بھی محتاج، ہماری آواز بھی محتاج. لیکن یہی زبان ہے، یہی آواز ہے جب زبان سے نکلتا ہے نام مصطفیٰ. اگر حضور فرماتے اسمع صوتہ، میں اس کی آواز سن لیتا ہوں، تو آنے والے یہ سمجھتے کہ یہ کمال سماعت مصطفیٰ تک منحصر ہے. حضور نے فرمایا بلغنی صوتہ، جب کوئی مسلمان میرا نام لیتا ہے، وہ آواز جسے قریبی آدمی تک پہنچانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ میرا نام لے، آہستہ سے لے یا اونچی آواز سے لے، اللہ آواز کو ایسے پر لگا دیتا ہے کہ وہ اڑتی اڑتی میرے مدینے تک پہنچ جاتی ہے. تو پتہ لگا حضور کی سماعت میں کمال تو ہے ہی ہے، یا ذکر مصطفیٰ میں بڑا کمال ہے؟ ذکر مصطفیٰ میں بڑا کمال ہے. اور دوسرا نکتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آواز آتی ہے، ایک بولے زیادہ سنے، کام بن جاتا ہے، گل ہو جاتی ہے. تجھے سارے بولنا شروع کر دو تو کسی نو کسی دی پلے پہ، کسی کو کسی کی سمجھ آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ بولنے والے زیادہ ہو گئے، سننے والے کم. جو سننے والا ایک ہو اور بولنے والے کتنے؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں یا انگنت. پھر اس رسول سے برابری کرنے چلا ہے جو ایک لمحے میں اربوں کی آوازیں بھی سن رہا ہے اور سب کو پہچان بھی رہا ہے. اس رسول سے برابری کرنے چلا ہے جس کی قوت سماعت یہ ہے کہ وہ ساروں کی ایک وقت میں سن رہا ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے، 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 اس کا کیا مسئلہ ہے. ساروں کا سن رہے، ساروں پہ نظر ہو رہی ہے، ساروں پر عنایت ہو رہی ہے. روز قیامت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جگہ بتائیں جہاں پر حضور ہوں گے. حضرت انس کو فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہوا تو میزان پہ آنا، نہ ملوں تو صراط پر آنا، نہ ملوں تو حوض کوثر پہ آ جانا. 3 جگہ بتائیں. کہا یہاں پکا ملوں گا، ان 3 جگہوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. جانتے ہیں علماء نے اس کی تشریح میں کیا کہا؟ علماء کہتے ہیں حضور کا معجزہ ہے کہ حضور ایک وقت میں 3 جگہ ملیں گے. کیونکہ جب مقصد ہی امت بچانا ہے تو امت پھنسی پل صراط تے، حضور حوض کوثر دے تے پل صراط والے نو پھڑے گا کون؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ تھوڑے ٹیلے ٹیلے ہو گئے تسی ہیں، پھر تھوڑی سی چارجنگ کرنی پڑے گی. حضور پل صراط پر، امتی پھنسا ہے میزان عمل پہ، اسے کون بچائے گا؟ علماء کہتے ہیں حضور نے بچانا ہے. حضور شفیع امت ہیں، حضور کے سر شفاعت کا صحرا ہوگا قیامت کے دن. پل صراط پر بھی حضور ہی ہوں گے، میزان عمل پر بھی حضور ہی ہوں گے. حوض کوثر پر جب پیاسی زبانیں لٹکائے آؤ گے تو حضور ہی ہوں گے. کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ہم یہاں بھی پھنسے تو آپ، وہاں پھنسے تو آپ، وہاں پھنسے تو آپ؟ تو جواب ملا یہ سوچنا تیرا کام نہیں، مدد کے لیے پکارنا تیرا کام ہے. اور اسی ایک لمحے میں
تم سب کی مشکل کشائی کر دینا وہی محمد ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت، مقام فاصلوں پر اور کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا۔ اے میر اللہ دینے لوگ کی تیرے نال سونے، تینو رب نے بنایا بے مثال سونے۔ جب مت ماری جائے تو بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ایک واقعہ اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں ایک میٹنگ میں گیا ملتان شہر، وہاں سے میں واپس آ رہا تھا، مدینۃ الاولیاء ولیوں کا شہر۔ واپسی پہ بس میں بیٹھا تو میں ڈائیو میں بیٹھا تھا، میں واپس آ رہا ہوں تو میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے آ کے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ساروں کو نہیں آئی، چلو گلہ نہ آئیے گی کہ کون سے مولوی صاحب۔ پہلے تو مولوی صاحب نے بیٹھ کے کوئی 2-3 گھنٹے کی فلم دیکھی، ہیڈ فون لے کے بس ہوسٹس سے بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ۔ مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، تعجب بھی ہوا کہ لوگ فرق نہیں کرتے مسلک کا، فرقوں کا، لوگ تو سب کو علماء عالم سمجھتے ہیں، مولوی سمجھتے ہیں۔ خیر میں نے کچھ نہیں کہا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا، اپنا سفر کاٹتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ختم ہوا پروگرام، انہوں نے اتارا تھا میری طرف مڑے، سلام دعا کی، حضرت صاحب کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ میں کہا جی شکر ہے اللہ کا، تو اسی سناؤ جی ٹھیک ٹھاک۔ ایک سوال کرنا ہے، میں نے کہا ہاں جی کریں۔ خلاصہ عرض کرتا ہوں اس گفتگو کا، کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ کہنے لگا جی میرے ذہن میں ایک سوال ہے، یہ لوگ جو ہیں، اس نے دیکھا کہ حلیہ مذہبی ہے تو علی بے پڑھی ہونی ہے کہیں، اس نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں مولا علی، غلط نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی غلطی کی وجہ بھی ہوگی کوئی، کیوں غلط ہے یہ؟ کہنے لگا جی مولا تو اللہ کی ذات ہے، مولا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کو مولا کہنا چاہیے، تو یہ مولا علی۔ میں نے کہا اچھا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، سوچنے والی بات ہے، قابل غور بات ہے کہ مولا اللہ کی ذات ہے تو بندوں کو مولا نہیں کہنا چاہیے۔ میں کہا پھر کیا کہیں؟ بلانا بھی تو ہے، ذکر بھی تو کرنا ہے، کیا کہیں؟ میں نے کہا جی اتنا پیارا ان کا نام ہے علی، تو علی کہہ دیا جائے، حضرت علی کہہ دیا جائے۔ میں کہا اچھا، میں کہا حضرت صاحب آیت الکرسی یاد ہے؟ کہنے لگا جی یاد ہے، الحمدللہ یاد ہے۔ میں کہا پوری نہیں سنتا، آخری 2 لفظ بتا دو کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی نا؟ بہت ہی ٹلے ہو بھائی۔ آخری 2 لفظ کس کس کو یاد ہے آیت الکرسی کے؟ آخری 2 لفظ ہیں علی اور عظیم۔ میں نے کہا باقی چھوڑ دیں، آخر میں کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ کہنے لگا جی آیت الکرسی میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ میں کہا ترجمہ؟ کہنے لگا ترجمہ ہے کہ اللہ کی ذات علی بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ میں کہا مولوی صاحب سوچنے کی بات ہے، اللہ کی ذات مولا ہے بندوں کی، تو بندے کو مولا نہیں کہنا، تو اللہ کی ذات علی ہے تو پھر علی کیسے؟ علی کو علی کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا۔ علی کو علی کس نے کہا؟ ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، عشرہ مبشرہ نے کہا، بدری صحابہ نے کہا، سابقون الاولون نے کہا، مہاجرین و انصار نے کہا، تابعین نے کہا، تبع تابعین نے کہا، ائمہ امت نے کہا، اور ہر مومن نے کہا، ہر مومن نے علی کہا۔ حدیثوں میں علی ہے، اقوال ائمہ میں علی ہے۔ میں کہا مولوی صاحب کتوں کٹو گے علی؟ چلو مولا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مولا نہ کہیں، تو کچھ اور بھی تو بتاؤ۔ مولوی صاحب کو چھوٹ گئے پسینے۔ میں کہا چلیں یہ بھی چھوڑ دیں۔ میں کہا کوئی مشہور علامہ صاحب تو بتائیں اپنے، جن کو بڑا سنتے ہیں آپ۔ تو اس نے نام لیا ایک، حضرت مولانا فلاں فلاں۔ میں نام نہیں لیتا، ان کے مولانا ویسے ہی آپ کے ذہن میں ہوں گے، وہ جو کوئی اللہ کے پاؤں چومتا ہے تو کوئی اللہ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گود میں بیٹھتا ہے، تو اس ٹائپ کے جو ان کے علامہ ہیں اس کا اس نے نام لیا۔ میں نے کہا جی یہ نام تو بعد میں آیا، نام تو پہلے جڑا مولانا، یہ ترجمہ بھی دسو۔
نہیں سمجھ میں آئی نا؟ ادھر والوں کو نہیں آ رہی؟ میں نے کہا یہ نام سے پہلے یہ جو آپ نے کہا مولانا، ادھر ترجمہ بھی دسو۔ انہوں پھر پسینہ آ گیا بیچارے میں، کہتا جی مولانا کا ترجمہ ہے عالم دین۔ میں نے پھر پکڑا اس کو، میں نے کہا اچھا قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، میں نے کہا یہاں ترجمہ کیا کرتا ہے؟ تو ہمارا عالم دین ہے؟ صحیح ترجمہ بتاؤ، کیا ترجمہ کرتے ہو؟ انت مولانا کا ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی تو ہمارا مددگار ہے۔ تو میں کہا وہی مولانا تو نے اس کے نام کے پیچھے لگایا، 4 کتابیں پڑھ کے وہ بھی ناکام طریقے سے، جو خود بھی گمراہ ہوا دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے مولانا لگاتے شرک کی فکر نہیں کرتا، لیکن جسے حضور کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات میں دم ہے کہ نہیں؟ بات میں دم ہے اور دم میں بات ہے۔ بھی مولانا کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ مولانا اس کے ساتھ لگے گا اس کے ساتھ نہیں لگے گا۔ اگر اس کے ساتھ لگا ہے تو اس کے ساتھ کیوں نہیں، اور اگر ان کے ساتھ نہیں تو کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ کسی کو ابو لالا، کسی کو ابو لالا، کسی کو اعلیٰ حضرت۔ ان کے اعلیٰ حضرت کی بات کرو، اپنے اعلیٰ حضرت کی نہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت ہی ہیں۔ میں نے کہا ادھر تجھے شرک یاد نہیں آتا، فاروق اعظم کہہ دوں تو تجھے شرک یاد آ جاتا ہے کہ اعظم اللہ کی ذات ہے۔ میں کہا یہ اعظم ہم نے تو نہیں کہا، یہ رسول اللہ نے کہا ان کو۔ فاروق لقب تو ہم ہیں، پچھلی کتابوں میں ان کا لقب لکھا ہوا ہے۔ حضرت کعب بیان کرتے ہم نے توریت میں پڑھا، نام صدیق بھی توریت میں پڑھا ہے، نام فاروق بھی توریت میں پڑھا ہے، عثمان غنی کا نام توریت میں پڑھا ہے، مولا کائنات کا نام توریت میں پڑھا ہے۔ میں نے کہا جی یہ مولانا والی بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا اس بیچارہ پھنس گیا۔ میں کہا چلے اب میرا بھی ایک سوال ہے۔ میں کہا جی اصول یہ ہے کہ جو رب کا نام ہے بندوں کا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ایسے ہی۔ میں کہا وہی بات ہوگی، داتا اللہ کی ذات ہے، داتا صاحب کو داتا نہیں کہنا، وہ جی اللہ داتا ہے۔ میں کہا چلیں آپ کے اس اصول پر ایک سوال ہے، جو اللہ کا نام ہے بندوں کا، اللہ کا نام رؤوف ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں جی۔ رحیم ہے کہ نہیں؟ ہے۔ میں کہا اول ہے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، حق بھی، ولی بھی، مجیب بھی، شکور بھی۔ میں کوئی 18 کو نہ گنوائے۔ میں کہا یہ رب کے نام ہے؟ کہنے لگا ہاں جی۔ میں کہا جی میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، کسی صوفی بزرگ کسی اعلیٰ حضرت کا بھی نہیں دیتا۔ قرآن پاک تو گھر میں ہوگا، کسی بھی پبلیکیشن کا چھپا ہو، قرآن پاک کو کھولیے گا، ادھر کھولیں گے نا تو اللہ کے نام لکھے ہیں۔ نوجوان یہ سبق لے لیں، بھائی بزرگ سب یہ سبق لیں۔ یہ بڑی پیاری بات آپ کو بتانے لگا، اپنے گھروں میں جا کے تجربہ کر کے دیکھنا۔ قرآن کھولو گے نا یوں، ادھر نام لکھے ہیں اللہ کے۔ اب یہ ڈیوٹی میں آپ کی رکھتا ہوں، آپ نے یہ کام کرنا ہے، گھر جا کر گننا ہے کہ کتنے نام ایسے ہیں جو ادھر بھی لکھے ہیں اور قرآن پاک کے دوسری طرف جہاں سرکار دو جہاں کے صفاتی نام لکھے ہیں وہاں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ 18 19 تے میں گنے نے، باقی قرآن پاک کے علاوہ جو قرآن میں لکھے وہ علاوہ 18 یا 19 نام وہ نام ہے جو ادھر اللہ کے صفاتی ناموں میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور وہاں حضور کے صفاتی ناموں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ خود دیکھ لینا، فیصلہ کرنا کہ قرآن میں غلطی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا مولوی کے ایمان میں غلطی ہے۔ پھر بتا رہا ہوں
آپ کے اپنے گھر میں جو قرآن پاک ہے اس کو کھولنا اور اس کے شروع میں پڑھنا اللہ کے نام کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، پھر ڈھونڈنا کہ وہ نام ریپیٹ کہاں کہاں ہوئے. تمہیں ملے گا یہاں بھی اول لکھا ہے وہاں بھی اول لکھا ہے، یہاں آخر لکھا ہے وہاں بھی آخر لکھا ہے، یہاں ظاہر لکھا ہے وہاں بھی ظاہر لکھا ہے، یہاں بھی باطل لکھا ہے وہاں بھی باطل لکھا ہے، یہاں بھی حق لکھا ہے وہاں بھی حق لکھا ہوا. رب اول ہے، حضور بھی اول، رب آخر، حضور بھی آخر، رب باطن، حضور بھی باطن، رب ظاہر، حضور بھی ظاہر، رب حق، حضور بھی حق. میں نہیں کہہ رہا، آپ کا فیصلہ ہے. ابھی مسجد کے قرآن پاک اٹھا کے بیان کے بعد دیکھ لینا، میرے جانے سے پہلے غلط ہوا تو یہیں پکڑ لینا. پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں، کوئی ٹیوننگ ہو رہی ہے کہ نہیں، عقیدہ پکا ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ لوگ یہ ان شیطانوں کی طرح ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، صرف ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. اب مولوی کو سمجھ رہا ہے کہ میں جاؤں کدھر. میں کہا میرا ایک اور سوال ہے، دیکھیں میرا سٹاف کو تو آنا ہوتا. میں کہا میرا ایک اور سوال ہے. میں کہا جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کھانا کھاتا ہوں. میں کہا جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا پانی پیتا ہوں. میں کہا پیاس بجھانے والی ذات کس کی ہے؟ اب یہ مجھے سلانے والی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ابھی بھی نہیں. پچھلوں پہ تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے مجھے، روشنی پڑ رہی ہے، پتہ نہیں لگ رہا پیچھے ہوندا کی پیا ہے. پیچھے سو تو نہیں رہے؟ ذرا بتا دو نا سبحان اللہ کی آواز سے. میں کہا جی پیاس بجھانا کس کا کام ہے؟ کہنے لگا اللہ کا. میں کہا بھوک مٹانا اللہ کا. تو میں کہا پھر روٹی کیوں کھاتے ہو؟ جب مٹانا رب کی ذات نے ہے. رب چاہے تو پانی بھوک مٹائے اور روٹی پیاس بجھائے. رب چاہے تو پانی بھوک مٹائے اور روٹی پیاس بجھائے. یہ رب نے تاثیر رکھی ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، روٹی بھوک مٹاتی ہے. میں کہا جب تاثیر رب نے رکھی ہے تو رب کی طرف نہیں جاتا. بھوک لگتی ہے تو بھاگتا ہے روٹی کی طرف، پیاس لگتی ہے تو بھاگتا ہے پانی کی طرف. تب تیرے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سنی مشکل میں پھنسے اور بھاگے مدینے کی طرف تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی؟ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھوک مٹانے والا کون؟ پیاس بجھانے والا کون؟ پانی کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ رب نے کہا پیو. بھوک لگتی ہے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ رب نے کہا کھاؤ. بنایا اس لیے کہ کھاؤ، بنایا ہی اس لیے کہ کھاؤ. میں کہا مولوی صاحب بات یہی ہے، جب امتی پھنستا ہے نا مشکل میں تو مشکلیں ٹالنے والا رب بھی ہے، لیکن رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. پانی پینا ہے رب دا حکم ہے، کھانا کھانا ہے رب دا حکم ہے. تو جب پھنس جاؤ، ظلم کر بیٹھو، مشکل میں پھنس جاؤ، رب نے کہا کہ جاؤ، رب نے کہا ہے جاؤ. قرآن اٹھاؤ، رب کا یہ فرمان پڑھو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوبہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تیرے پاس آ جائیں، تیرے در پر آ جائیں. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگیں. فرمایا اور آپ بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں ضمانت دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ مجھے بہت بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے.
مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی صحابی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے. حاضر ہو کر وہ خاک در مصطفیٰ اکٹھی کی، اپنے سر پہ ڈالنی شروع کر دی اور کہتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے بخشش طلب کیجئے، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ کریم مجھے بخش دے. مولا علی کے الفاظ ہیں فنودیا من قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لک. فرماتے ہیں حضور کے روزے سے آواز آئی اے میرے امتی نہ گھبرا، اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت. کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ میرے یار دے بوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا زبان پر آنے سے پہلے قبول ہوتی ہے. کس کس کا عقیدہ ہے؟ ہم سب کا عقیدہ ہے سرکار کی دعا قبول ہی قبول. میں آپ دعا کرتے ہیں، میں اور آپ دعا کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کچھ قبول ہو جاتی ہیں، کچھ کی قبولیت کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ رکھ لی جاتی ہیں آخرت کے لیے. یہ نہیں کہنا چاہیے قبول نہیں ہوئی. دعا قبول ہی قبول ہے، دعا قبول ہی قبول ہے. اللہ دعا رد نہیں کرتا. اگر اس نے رد کرنی ہوتی تو وہ مانگنے کا حکم ہی نہ دیتا. اس نے حکم دیا مانگو تو وہ قبول بھی کرے گا. دعا کا اثر ظاہر کبھی ہوتا ہے کبھی اثر ظاہر، یہ کہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام جو دعا کرتے تھے وہ قبول تو تھی، اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا تھا. یہ بات میری ذہن میں رکھنا سنبھال کے میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں. حدیث سنانے لگا ہوں بخاری، مسلم، ترمذی، کتاب الدعوات میں یہ حدیث ہے، تینوں کتابوں کے اندر. ٹھیک ہے جی، حوالہ دے دیا. کتاب الدعوات تینوں کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے، دعائے مصطفیٰ. مجھے ایک بات بتائیں، جس کو رب نے بن مانگے سب دے دیا، بن مانگے سب دے دیا، اگر وہ کچھ مانگ لے، اگر وہ کچھ مانگ لیں تو رب موڑے گا؟ بولو ذرا اونچی بولو، زور سے. رب موڑے گا؟ نہیں موڑے گا. یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان. یہ صرف ہمارا گمان نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. گمان اور ہے، اس میں غلطی کی بھی گنجائش ہوتی ہے، ایمان میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. قبلہ اس طرف ہے، یہ محراب بنا ہے، یہی منہ کر کے نماز پڑھو گے نا، ادھر کر لو گے تو نماز ہونی نہیں. پہلے منہ ادھر ہوتا تھا یا ادھر ہوتا تھا. کہاں؟ بیت المقدس کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمانے، دل میں خیال آیا کہ قبلہ اپنا ہی ہونا چاہیے. قبلہ اپنا، قبلہ اپنا ہونا چاہیے. کعبہ ہے نا، میرے دادا جد حضرت ابراہیم کا قبلہ، یہ دل میں تھا کہ یہ ہمارا قبلہ بنے، میری امت کا قبلہ بنے، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا قبلہ رہا. یہ دل میں خیال آیا، زبان پر نہیں آیا. قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. خواہش تو بڑے عرصے سے تھی، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ انتظار میں حضور نے یوں نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب. مولا تیرے محبوب کی خواہش ہے، تیرے محبوب کی خواہش ہے. مولا میری خواہش ہے، تو جانتا ہے دل کے خیال کو. تو نگاہ اٹھائی، جبریل امی وحی پر نازل ہوئے اور جواب کیا آیا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا
سونیا نگاہ اٹھا اٹھا کے جو تو دیکھ رہا ہے، تو ادھر دیکھ رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوبہ تجھے نماز ختم کرنے کی، نماز کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تیری خواہش یہی پوری ہوگی، نماز میں اپنے چہرے کا رخ بدل کے اپنا قبلہ تبدیل کر لے۔ نماز میں قبلہ بدل دیا۔ اب وہ محبوب، بخاری مسلم ترمذی کی ایک روایت ہے، حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ اب میں ایک لفظ بولتا جاؤں گا، میں ہولی بولاں گا، تسی اچھی بول رہے۔ حضور نے فرمایا، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرا دل نور کر دے، وفی بصری نورا، میری آنکھیں نور کر دے، وفی سمعی نورا، میرے کان میری سماعت نور کر دے، وفی عصبی نورا، میرے جسم کے پٹھے نور کر دے، وفی دمی نورا، میرے جسم کا مبارک خون نور کر دے، وفی لحمی نورا، میرے جسم کا جو گوشت پوست ہے اس کو نور کر دے، وعن یمینی نورا، میرے دائیں نور کر، وعن شمالی نورا، میرے بائیں نور کر، وفوقی نورا، میرے اوپر نور کر، وتحتی نورا، میرے نیچے نور کر، وامامی نورا، میرے آگے نور کر، وخلفی نورا، میرے پیچھے نور کر، اور آخر میں کہا وجعلنی نورا، وجعلنی نورا، وجعلنی نورا، میرا دل، آنکھ، کان، زبان، جسم، پٹھے، خون، ہڈی، گوشت، ہر چیز کو نور کر کے میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے یمین ورا یسار فوق تحت ہر جگہ نور ہی نور کر کے مولا مجھے سراپا نور۔ اللہ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساڈا نبی نور ہے، حق کے سچ، ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی نور ہے، نعرہ حیدری۔ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں بشریت دیکھ کر، بشر بھی تھے نور بھی تھے، اہل سنت کا عقیدہ بشریت کا انکار نہیں کرتے، لیکن بتاؤ تو صحیح طرح نا، پورا عقیدہ بولو کہ بشر ایسے تھے کہ بشروں میں ان جیسا بشر کوئی نہیں، ڈنڈی کیوں مارتے ہو، گل پوری کرو، بشر پہ بریک نہ مارو، بولو بے مثل بشر تھے، بے مثل بشر تھے، نور تھے، تو نور میں بھی ہمارا یہ عقیدہ کہ نور ایسے تھے کہ ان جیسا نوریوں میں کوئی نور نہیں۔ ایک حدیث سناؤں تمہیں بڑی پیاری، بڑی پیاری، بہت ہی پیاری، یقین کریں بہت ہی زیادہ پیاری۔ تفسیر بیضاوی کی ایک مشہور شرح ہے، حاشیہ ہے، اس میں یہ روایت مذکور ہے، توجہ سے سننا، یہ روایت شاید آپ نے سنی ہو، ممکن ہے کہ آپ نے پہلے نہ سنی، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ شوق رہے اسے سننے کا۔ حضرت جبریل جو تھے نا حضور کی بارگاہ میں مختلف چہروں میں آتے تھے، کبھی حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے، کبھی اونٹ کی شکل میں بھی ظاہر ہوئے جب ابو جہل آگے بڑھ کر حضور پہ ظلم و زیادتی کرنے لگا اور وہ چادر ڈال کے آپ کے مبارک گردن کو دبانے لگا، تو اونٹ کی شکل میں ظاہر ہوئے سے لگا کہ وہ کھا جائیں گے، وہ جبریل امی تھے، اور کبھی فرشتے کی شکل میں آتے۔ حضرت جبریل امی جب سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہیں نا تو رک جاتے ہیں، حضور کہتے ہیں چلو آگے، جبریل امی عرض کرتے ہیں لو دنوت ان ملتا لاحترقت بالنور، پور برابر بھی آگے بڑھا تو میں نور کی وجہ سے جل جاؤں گا، نور کی وجہ سے جل جاؤں گا۔ روایت میں یہ جو اس کا مفہوم میں سنانے لگا ہوں کہ جبریل تو آتے تھے مختلف شکلوں میں،
اور حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے. ایک مرتبہ جبریل امی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کبھی حضرت داہیہ قلبی، کبھی کسی شکل، کبھی ایک عام فرشتے کی شکل میں حاضر خدمت ہوتا ہوں. اذن مانگا، مولا میں چاہتا ہوں آج میں اپنے اصلی روپ میں جاؤں. توجہ رکھیے گا، میں اپنے اصل روپ میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے اصل روپ میں جانا چاہتا ہوں. جب سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل رکے تھے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، رکے کیوں تھے؟ آگے جانے کی ہمت نہیں تھی. آگے جانے کی میں آپ کی پھر ایک دفعہ توجہ چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ نے ساری باتیں بڑی توجہ سے سنی، لیکن میں چاہتا ہوں یہ روایت بھی بڑی قیمتی ہے، اس کا بھی حق ادا ہو، اس کے سننے کا بھی آپ حق ادا کرو. سدرۃ المنتہا پہ جبریل رکے کیوں تھے؟ آگے جانے کی ہمت نہ تھی. نور ہو کر نور سے ڈر رہے ہیں، نور ہو کر نور کراس کرنے کی ہمت نہیں ہے، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں. میرے آقا وہاں پہ بے دریغ سفر کرتے جا رہے ہیں، آقا کی بشریت سفر کر کے جا رہی ہے. جبریل امی، اب یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ جبریل آگے کیوں نہیں گئے؟ اس نور کی وجہ سے کہ جبریل امی یہ کہتے تھے کہ اگر اس نور میں داخل ہوا تو میں جل جاؤں گا، اس نور میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے. جس نور میں سفر آقا کی بشریت نے کیا، یہ ذہن میں بٹھا لو. اب روایت سنو. جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں کہ آج تیرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی اصل شکل میں، اپنے اصل جلال، اپنے اسی دبدبے میں، اسی حیت میں، اسی شکل میں جو تو نے مجھے عطا کی ہے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو جواب ملا، جبریل اگر تو اپنی اصل شکل میں جائے گا تو آج پھر وہ بھی اپنا اصل رنگ دکھائے گا. بات ایسی ہے تو پھر ایسے ہی مکے گی، اینٹی گل ہے تو پھر اینجی مکنی ہے. جبریل جاؤ، اگر تو اپنی اصل حیت میں جائے گا تو میرا محبوب بھی اپنی حقیقت سے پردہ اٹھائے گا. اب روایت میں آتا ہے جبریل امی اپنی اصلی حیت میں، وہ حیت جسے کوئی بشر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جبریل امی اس حیت میں انوارات الہیہ کے اس غلبے میں وہ انوارات کی چادریں لپیٹے ہوئے جب مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے کے کنارے کھڑے ہیں. میں نے کہا یہ حدیث سمجھ جاؤ، مدینے کے کنارے کھڑے ہیں، مدینے میں داخل نہیں ہو رہے، کھڑے ہیں. بولا میں اپنی اصل صورت میں جانا چاہتا ہوں. جاؤ، وہاں محبوب بھی پھر اپنے اصل رنگ میں تمہیں ملے گا. اب جبریل مدینے سے باہر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. جاؤں تو جاؤں کیسے؟ ارشاد ہوا جبریل بڑھتا نہیں. کہا مولا بڑھوں کیسے؟ وہ برسوں پہلے سدرہ پر جس چیز نے آگے بڑھنے سے روکا تھا، آج وہی نور مدینے میں جانے سے روکا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی نور ہے. نعرہ حیدری. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتاب العظمت کی ایک اور نئی روایت میں سناؤں. میرے کئی دوست احباب یہ روایت میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کی اور وہ بڑے خوش ہوئے. ایک نئی روایت تھی ان کے لیے بھی. کتاب العظمت علامہ اصبہانی کی، امام اصبہانی کی لکھی ہوئی کتاب، حوالے کے ساتھ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں. روایت کیا ہے میں تمہیں پڑھ کے وہ حدیث کے لفظ بھی سنانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال عرض گزار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل، انی لاحسب ان علی عندک منزلۃ، میرا یہ خیال ہے کہ تیرے دل میں میری بہت قدر و قیمت ہے. حضور نے فرمایا قال اجل، کہا حضور کیوں نہیں؟ جبریل امین نے کہا آقا کیوں نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ والذی بعثک بالحق ما بعثت الی نبی قط احب الی منک، میں جتنے نبیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں جتنے نبیوں کے پاس بھیجا گیا ہوں
مجھے آپ ان ساروں میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ قالا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ أَن تُعْلِمَنِي مَنزِلَتِي هُنَاكَ، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ چل تو نے اپنی بات تو کہہ دی، مجھے اپنے جہان عالم ملکوت کی بھی بتا کہ وہاں میرا مقام کیا ہے۔ وہاں کی بات ہونے لگی، کہاں کی؟ عالم ملکوت کی۔ سمجھنے والے اس کو سمجھیں گے۔ میں اس حدیث کا بہت اچھا ترجمہ نہیں کر سکوں گا، میں پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ یہ عربی میں ہی وہ مزہ دے گی، میرے پاس اردو میں ایسے الفاظ نہیں کہ میں وہ مزہ آپ کے دلوں میں ڈال دوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ وہ ذوق آپ کے دلوں میں ڈال دے جو حضرت جبریل کا ہے۔ سنیے گا جملے، حضرت جبریل کہہ رہے ہیں، یہ فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ أَن تُعْلِمَنِي مَنزِلَتِي هُنَاكَ، میں چاہتا ہوں تو مجھے بتائے کہ میرا مقام تیرے جہاں میں کیا ہے۔ جبریل جانتے ہیں کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر۔ جبریل امی عرض گزار ہوئے، قالا ان قدرت علی ذالک، آقا میں ضرور بیان کرتا لیکن کاش میں کر پاتا۔ جبریل امی قرآن لانے والے اللہ کے امین، پیغام رساں، رسول، روح قدس، روح امین، ملائکہ میں سب سے بڑی ہستی، کہتے ہیں کاش میں اس بات پہ قادر ہوتا، کاش میرے پاس یہ استطاعت ہوتی، کاش میری اس بات پہ قدرت ہوتی کہ میں آپ کو بتا سکتا۔ آگے وجہ بھی بتائی کہ میں بتا کیوں نہیں سکتا۔ کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لقد دنوت فیہا من ربی دنوا ما دنوت مثلہ قط، ایک لمحہ میری زندگی میں بھی ایسا آیا کہ میں نے پرواز بھری، اللہ نے مجھے اجازت دی اور میں اللہ کے قریب ہوا، اپنے مقامات سے اوپر اتنا بلند ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میں کبھی بھی زندگی میں اتنا قریب نہ ہوا۔ فرماتے ہیں وَكَانَ قَدْرُ الدُّنُوِّ مِنْهُمْ مَسِيرَةَ 500 سنہ، کہ میں اتنا قریب ہوا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان 500 سال برس کی مسافت رہ گئی۔ یہ کتنی سی مسافت ہے؟ اس زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے نا، یہ اتنی سی مسافت ہے۔ اتنی سی کس کے لیے ہے؟ جبریل امی کے لیے، کیونکہ وہ تو سدرہ سے ایک پر ہلائیں تو زمین پر، تو زمین آسمان کا درمیانی حصہ کیا کہے گا انہیں؟ کہا میں اتنا قریب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود فرماتے وَإِنَّ أَقْرَبَ الْخَلْقِ مِنَ اللَّهِ إِسْرَافِيل، مجھ سے آگے اسرافیل تھے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے زیادہ قریب حضرت اسرافیل ہیں۔ وَإِنَّ قَدْرَ دُنُوِّهِ مِنْهُ مَسِيرَةُ 70 عَامًا، ان کی اور رب کے درمیان صرف 70 برس کی راہ ہے۔ میری اور رب کے درمیان 500 برس کی راہ تھی، ان کے اور ان کے رب کے درمیان 70 برس کی راہ ہے، تو مطلب 430 برس کی مسافت پیچھے تھا۔ 430 برس کی مسافت اسرافیل سے میں پیچھے تھا۔ جبریل امی کہتے ہیں فیہن 70 نورا ان ادناہا لیخشی الابصار، لیکن وہ جو حضرت اسرافیل اور رب کے درمیان فاصلہ تھا، فرمایا وہ 70 ایسے انوار تھے جن میں سے ادنا نور بھی آنکھوں کی بصارت لے لے، آنکھوں پہ چھا جائے اور بصارت کام کرنا چھوڑ جائے، وہ ایسے انوارات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے وہ الفاظ جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس کو بتا نہیں سکتا، میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں۔ جبریل امی کہتے ہیں فَكَيْفَ لِي بِالْعِلْمِ فِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، حضور یہ میرا مقام تھا، میں اسرافیل سے پیچھے ہوں، 430 سال پیچھے میں رک گیا، تو فَكَيْفَ لِي بِالْعِلْمِ فِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے اور اسرافیل کے درمیان کیا ہے، حضور اس کے آگے کی کیا بتاؤں۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سوال کیا تھا؟ اتنا سا سوال تھا، بتا میرا وہاں مرتبہ کیا ہے۔ سوال تھا، جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكَيْفَ لِي بِالْعِلْمِ فِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، حضور اس مقام سے آگے کی بات کیسے بتاؤں؟ گویا جبریل سمجھا یہ رہے ہیں حضور جہاں سے آپ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور جہاں سے آپ کی منزلت، آپ کی حشمت، آپ کی قدر، آپ کی عظمت، آپ کا رتبہ، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی عبدیت، آپ کی محبوبیت کی ابتدا ہوتی ہے، جبریل
اسرافیل سے 430 برس دور، اسرافیل رب سے 70 برس دور، نہ میں بتا سکتا ہوں نہ اسرافیل۔ یہ بتائے گا تو صرف آپ کو بنانے والا رب ہی بتا سکتا ہے کہ کہاں سے تیرے مقام کی ابتدا ہے اور کہاں تیرے مقام کی انتہا ہے۔ فَكَيْفَ لِي بِالْعِلْمِ فِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ۔ ابن عساکر سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں، لوگوں نے آ کر سوال کر لیا حضور سے، حضور یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم کو خلیل کہا گیا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا، حضرت موسیٰ کو کلیم کہا گیا، اللہ نے آپ کو کیا کہا، کیا بنایا، آپ کے لیے کوئی خاص کیا تھا؟ اللہ نے حضرت جبریل کو اسی لمحے بھیجا، اسی لمحے کہا اتر جا فوراً، اب جواب کا وقت آ گیا، میرا محبوب جواب نہ دے۔ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب جواب دے۔ جب معراج سے واپس آئے نا حضور تو کفار نے کہا اور رات مسجد اقصیٰ اتنی دور شام میں آپ چلے گئے، وہاں سے ہو کے بھی آ گئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یار کسی نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو اسے بلاؤ۔ بلا لیا گیا، 2-4 بندے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا جی بتائیں کھڑکیاں کتنی تھی، دروازے کتنے تھے، صحن کہاں تھا، فلاں کے بارے میں یہ چیز کہاں تھی، وہ تیز سوال کرنے شروع کر دیے۔ روایت میں آتا ہے حضور نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب سوچنے میں بھی وقت لے کہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ اندازے سے جواب دے رہا ہے۔ اللہ کریم نے مسجد اقصیٰ اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دی، کہا محبوبہ دیکھتا جا اور دیکھ دیکھ کر بتاتا جا یہ کھڑکی ہے، یہ دروازے ہیں۔ جبریل کو بھیجا فوراً جاؤ اور جواب دو جا کر کہ خلیل موسیٰ عیسیٰ ان کو اگر میں نے کلیم روح اللہ خلیل بنایا تو تیرے لیے کیا ہے، اب جواب سنیے گا اور میں وہ جواب پڑھتا جاؤں، آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صدا آتی جائے۔ بس میرا بیان اپنے اختتامی مراحل کو ہے، اپنا ذوق ٹوٹنے نہ دینا۔ اس آقا کا ذکر کر رہا ہوں جس سے محبت تم بھی کرتے ہو، جس سے پیار میں بھی کرتا ہوں، جس کا عشق میرے سینے میں بھی ہے، جس کا عشق تمہارے سینے میں بھی ہے۔ یہ جواب اللہ کی طرف سے ہے، رب فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب کو جبریل کے ذریعے سے کہ اے محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقط اتخذتک من قبل حبیبا، اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو یہ کیوں نہیں دیکھتا اسے خلیل بعد میں بنایا، اس سے پہلے تجھے حبیب بنایا۔ ان کنت کلمت موسیٰ فی الارض تکلیما فقط کلمتک فی السماء، اگر میں نے موسیٰ سے زمین میں کلام کیا تو تجھ سے بھی کلام کیا، ان سے میں نے زمین پر کلام کیا، تجھے عرشوں میں بلا کے کلام کیا۔ وَإِن كُنْتُ خَلَقْتُ عِيسَىٰ مِن رُوحِ الْقُدُسِ فَقَدْ خَلَقْتُ اسْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ أَخْلُقَ الْخَلْقَ بِأَلْفِ سَنَةٍ۔ محبوبہ اگر یہ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ کو روح اللہ بنایا تو آپ کے لیے کیا ہے، تو سن عیسیٰ روح اللہ بعد میں بنے، میں نے مخلوق پوری خلقت بنانے سے 2000 سال پہلے تیرا نام تخلیق فرما دیا تھا۔ مخلوق نہیں بنی تھی، حضور کا نام بن چکا تھا۔ اور پھر کیا خوبصورت الفاظ حدیث کے جھومنے والے الفاظ ہیں، اللہ کریم کا پیغام آ رہا ہے حضور کے نام پہ، فرمایا وَلَقَدْ وَتَعْتَ فِي السَّمَاءِ مُوتِيًا لَمْ يَتَعْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ وَلَا يَتَعْهُ أَحَدٌ بَعْدَكَ۔ محبوبہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خلیل ہے، وہ کلیم ہے، وہ روح اللہ ہے، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتا تجھے آسمانوں میں وہاں بلایا جہاں نہ تیرے سے پہلے کسی کے قدم لگے نہ تیرے بعد۔ عربی زبان میں لفظ ہے موتین، موتین کا مطلب ہوتا ہے روندنا۔ کیا ترجمہ ہے؟ روندنا۔ گھوڑا لے کے زمین پر دوڑائے نا، دوڑا رہا ہے تو زمین کا سینہ روند رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ وَتَعْتَ فِي السَّمَاءِ، تو نے آسمان روندے ہیں۔ روندنا کیا ہے؟ کسی چیز کو پاؤں تلے لے لینا۔ تو گویا اللہ کریم فرما رہا ہے محبوبہ تیرے تو قدم میں نے آسمانوں میں وہاں لگائے جہاں نہ تیرے سے پہلے کسی کے قدم پہنچے نہ تیرے بعد کسی کے قدم پہنچیں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِن كُنْتُ اصْطَفَيْتُ آدَمَ فَقَدْ خَتَمْتُ بِكَ الْأَنْبِيَاءَ، اگر میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا تو تجھے خاتم الانبیاء بنایا، تاجدار ختم نبوت۔ حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی ہو
نہیں سکتا. یہ عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے آپ نے. ہم بولتے ہیں حضور کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آئے گا، اس میں گڑبڑ ہے. اس میں دروازہ کھول لیتے ہیں کئی لوگ. ہاں جی، وہ کہتے ہیں آئے گا نہیں لیکن آ سکتا ہے. یہ کھولا دروازہ کئی بدبختوں نے. تو ہم نے بولنا کیا ہے؟ بھئی حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. سکتا ڈال دینا بیچ میں، ممکن ہی نہیں ہے. کرنا کیا کسی نے آ کر؟ بچا ہی کیا جس کو پورا کرنا. اعلیٰ حضرت بات ہی ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ چھوڑی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. نہ چھوڑی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. تو فرمایا ان کنت اصطفیت آدم فقط ختمت بک الانبیاء، اگر میں نے آدم کو چنا تو میں نے تجھے خاتم الانبیاء بنایا. وما خلقت خلقا اکرم علی منک، میں نے کوئی ایسی مخلوق بنائی ہی نہیں جو مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہو. اور فرمایا ذل عرشی فی القیامت علیک ممدود تاج الحمدی علی راسی کا معقود. محبوبہ میرے عرش کا سایہ قیامت کے دن صرف تجھی پہ پھیلا ہوگا، حمد کا تاج قیامت کے دن صرف تیرے سر پہ ہوگا. وقرنت اسمک مع اسمی فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی. اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی کیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعْرِفَهُمْ مَنْزِلَتَكَ وَكَرَامَتَكَ لَدَيَّ. فرمایا محبوبہ آج میں بتاتا ہوں کہ یہ جہاں، یہ ساتوں آسماں، یہ عرش بری، یہ لوح و قلم، یہ عرش و کرسی، یہ چاند سورج ستارے، یہ سیارے، یہ کواکب، یہ افلاک، یہ ارضین، یہ بحر، یہ لہر، یہ اسمار، یہ اشجار، یہ طور، یہ اطوار، یہ بشر، یہ حجر، یہ ہر کائنات کا ذرہ میں نے کیوں بنایا؟ فرمایا اس وجہ سے بنایا کہ مخلوق بناؤں، انہیں اکٹھا کرو اور پھر ان سب کو تیری شان و عظمت کے قصیدے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. لولا کا ما خلقت الدنیا. حدیث کا آخری کلمہ کیا ہے؟ فرمایا محبوبہ تو نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی. وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی جلوہ شہر با شہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ ہو عالم نہ ہو، وہ نہ ہو عالم نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور کو اللہ نے جس جہان میں رکھا بے مثل رکھا. عالم ارواح میں تھے تو نبیوں سے کہا وعدہ لو کہ محبوب آ جائے گا تو تم امتی ہو. پھر وعدہ لیا. عالم ارواح میں حضور بے مثال. حضور عالم انتظار خلق میں جو زمانہ گزرا حضور کے انتظار کا، اب جانتے ہیں حضور کی ولادت سے پچھلے زمانے کو حضور کی آمد کے انتظار کا زمانہ کہا جاتا ہے. اس ڈیوریشن کو صرف اور صرف انتظار ہے. وہ ویٹنگ ایریا ہے، وہ ویٹنگ ایرا تھا، وہ زمانہ انتظار تھا. وہ انتظار حضرت آدم سے عیسیٰ تک نبی خود بھی کرتے رہے، امتوں سے بھی کرواتے رہے کہ انتظار میں رہنا، تیار رہنا. اور یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ وہ یہ میسج دے کے جائیں. اگر وہ یہ میسج نہ دیتے تو بات نامکمل تھی. ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر شریعت کے اندر حضور کا ذکر رکھا گیا. ہر شریعت کو یہ ودیت کیا گیا کہ وہ شریعت جو آنے والی اگر وہ آ گئی تو یہ ختم ہے، پھر وہی باقی رہے گی. یہ پیغام تھا. حضور اس جہاں میں بھی بے مثل، حضور اپنی ولادت میں بے مثل، حضور اپنی ولادت میں بے مثل، اپنی بشریت میں بے مثل، اپنی حیات کاملہ میں بے مثل، اور پھر وصال فرما جانے کے بعد بھی بے مثل. آپ کا روزہ بھی بے مثل، آپ کے اختیار بھی بے مثل، آپ کا حاضر و ناظر ہونا بھی بے مثل، آپ کی نورانیت بھی بے مثل، آپ کا علم غیب بھی بے مثل، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بے مثل، آپ کے صحابہ بے مثل، آپ کے اہل بیت بے مثل.
آپ کا گھر بے مثل، آپ کا در بے مثل، آپ کے صحاب بے مثل، آپ کی اہل بیت بے مثل، آپ کی امت بے مثل، آپ کی امت کے اولیاء بے مثل. اور جب حشر میں جائیں گے تو حشر میں بھی حضور بے مثل. وہ آدم تا عیسیٰ لوگ گھومیں گے، کبھی حضرت آدم، کبھی حضرت نوح، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت ابراہیم، سب جواب دیں گے کہیں اور. کفار کہیں گے جہنم میں ڈال دو، روایت میں ملتا ہے کافر کہیں گے جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن حساب شروع ہو جائے. یہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی. جہنم مل جائے سو مل جائے، حساب ہمارا شروع ہو جائے. تو نبیوں کے پاس جائیں گے، حساب شروع کروا دیں. ہر ایک کہے گا آج مجھے اپنا ڈر ہے، آج ہم خوف زدہ ہیں اللہ سے. اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ ایسا غضب نہ پہلے کبھی کیا نہ بعد میں کبھی کرے گا. یہ غضب کی انتہا ہے، کمال ہے آج اس کی صفت غضب کا. کہیں اور جاؤ جس کے پاس یہ ہمت ہو. آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضور بڑا پھر لیا، گھوم لیا، کیا کریں؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے آؤ میں تمہیں اس در پہ بھیجتا ہوں جس در پہ جانے کے بعد کہیں اور جھولی پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. حضور کہاں بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے اِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. آج ایک ہی ایسی ہستی ہے جسے اپنا کوئی فکر نہیں، اپنا کوئی غم نہیں. اگر فکر ہے تو اپنے گناہگار امتیوں کی فکر ہے. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ وہ ہستی ہیں، اپنے گناہوں کی فکر کرنا تو بڑی بات کی بات ہے. ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ان کے اگلے بھی بخش دیے، ان کے پچھلے بھی بخش دیے. وہ وہاں بھی بے مثل و بے مثال. اے میرا لدینے لوکی تیرے نال سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال. تو آخر میں مل کر میرے ساتھ سب نے کہنا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. ایسے نہیں، گونج کے ساتھ، اتنی گونج ہو کہ مسجد تو مسجد باہر بھی ایک صدا بلند ہو کہ مسجد میں عاشقان رسول نے نعرہ لگایا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. انو کما تیرے جیا، تیرے جیا من مونیا نبی سونیا. قرآن اے تیرا نات خاں عربو عجم دے والیا تیرے جیا. گودی دے وچ سرکار نو لے کے نبی دلدار نو آکھے حلیمہ سا دیا. تیرے جیا، تیرے جیا سونا نبی لبا تے تاں. تیرے جیا سونا نبی لبا تے تاں جے ہووے کوئی مینو تے بس انہا پتا کہ تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں. الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ. حضور بے مثل و بے مثال. حضور کی آل اطہار اصحاب ہر ایک بے مثل و بے مثال ہے. بدعقیدگی سے، وسوسوں سے اپنے اعتقاد اور ایمان کو بچانا ہے. خوش عقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی یاری رکھنی ہے. وہ لوگ جو حضور کے وفادار، حضور کی آل کے وفادار، حضور کے اصحاب کے وفادار، امت کے اولیاء کی عزت کرنے والے، امت کے اولیاء کے وفادار، وہ لوگ دوستی کے قابل ہیں. اس کے بعد نہ کوئی دوستی کے قابل، نہ کوئی پیری کے قابل، نہ کوئی امامت کے قابل، نہ کوئی استاد بننے کا حل. اس کا سنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا، جو سرکار کی آل کا نہیں وہ سرکار کا نہیں ہے، جو سرکار کے اصحاب کا نہیں ہے وہ سرکار کا نہیں، جو سرکار کی امت کے اولیاء کا نہیں ہے وہ سرکار کا نہیں. تو جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہ سبق، سب سے اہم سبق آخر میں جو آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ کریم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میلاد میں حضور کو کوئی نظر پیش کر کے اٹھیں. جب بھی کسی کی محفل میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نظر نیاز لے کر جاتے ہیں، کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، تو اپنے آقا کے حضور ایک نظر پیش کریں آپ سب. میں ہر محفل کے آخر میں یہ التجا کرتا ہوں، آپ سے بھی کروں گا کہ جو اس محفل سے پہلے نماز کا عادی نہیں تھا، یہ نیت کرے کہ میں یہ نماز کی نیت ارادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا اس سے خوش ہو جائیں گے، اور حضور خوش ہوئے تو رب راضی ہو جائے گا. تو نیت کر لو نظر کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. جب آواز کٹو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنائیں گے. ہر سنت جو جو پتہ لگے گی کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے اسے اپنا لیں گے آنکھیں بند کر کے. اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرے، ہمیں ہر قسم کی بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین.